ناظرین السلام علیکم. اب تک ڈاکٹر دانش کے ساتھ حاضر ہیں. آج ہمارے ساتھ ایکسکلوسیو انٹرویو ہے ہمارا، اور وہ ہے جناب سینئر ڈپٹی کنوینر متحدہ قومی موومنٹ پاکستان سید مصطفیٰ کمال صاحب سے. جی مصطفیٰ بھائی، اب میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی آ رہی ہے ڈاکٹر. السلام علیکم. اچھا سر، وعلیکم السلام. میں اسٹارٹ لے رہا ہوں اپنا کہ یہ جو اس وقت تھوڑا سا دائرہ متحدہ قومی موومنٹ ہے، آپ پورے پاکستان کی سیاست کرتے ہیں اور اتحاد کا حصہ بھی ہیں، تو سر یہ بتائیے کہ اس وقت جو موجودہ اس وقت سیاسی، معاشی اور آئینی بحران ہے، سپریم کورٹ ورسس سپریم کورٹ کے یہ جو ججز ہیں، 4 رکنی بینچ بیسیکلی، ان کے اور پوری پارلیمنٹ کے سامنے دونوں آمنے سامنے کھلی جنگ نظر آ رہی ہے، اور حکومت بھی ایک طریقے سے اس کا حصہ ہے. تو اس آئینی، سیاسی، معاشی بحران کا ذمہ دار اور ان حالات کا ذمہ دار جس میں سپریم کورٹ اور پارلیمنٹ کھلے طور پر ایک دوسرے کے سامنے آ کر کھڑے ہو گئے، اس کا ذمہ داری آپ کس کو دیں گے؟ سر اس کی ذمہ داری جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑی ذمہ داری اس کی پی ٹی آئی کی ہے، کیونکہ جب ان کو آئینی طریقے سے ووٹ آف نو کانفیڈنس کے ذریعے ہٹایا گیا ہے، وہ آرام سے اپوزیشن بینچز پہ جا کر بیٹھ جاتے، اپنی کیمپین چلاتے، پھر شاید ہو سکتا ہے ان کو اسمبلی کے اندر سے دوبارہ حمایت مل جاتی، اور اگر نہیں ملتی تو دوبارہ وہ الیکشن کی جب ڈیٹ آتی، ڈیٹ الیکشن کرتے اور جا کر وہ الیکشن میں اپنی بات کرتے. دنیا کے معظم معاشروں میں جو جمہوری معاشرے وہاں پہ یہی ہوتا ہے، حکومتیں چینج ہوتی ہیں، لوگوں ووٹ آف نو کانفیڈنس پہ جو وزیر اعظم ہٹتا ہے، انہوں نے اس اپنے ہٹنے کو پاکستان کا، اسلام کا، ریاست کا، مسلم امہ کا اور پتہ نہیں کس کس کا مسئلہ بنا لیا، اور ایک جھوٹ کے بعد دوسرا جھوٹ وہ بولتے چلے گئے. پہلے سائفر نکال کے لے کر آئے کہ امریکہ نے ہٹایا ہے، پھر اس کے بعد جو انہوں نے کہا نہیں امریکہ نے نہیں ہٹایا، نہیں یہ امپورٹ نہیں ہوئی ہے، یہ ایکسپورٹ ہوئی ہے. ایکسپورٹ کس نے کی ہے؟ بھائی جنرل باجوہ نے کی ہے. تو پھر اس کے بعد پھر جو ہے وہ محسن نقوی نے کی ہے. تو اس کے بعد پھر پتہ نہیں کوئی وہاں پر جو ایمبیسیڈر تھے پاکستان کے، حسین حقانی، ان کا نام آ گیا، حسین حقانی صاحب کا نام آ گیا. تو اور سو آن اینڈ سو فورتھ، پھر وہ لمبی داستان ہے، لمبی کہانی ہے. تو ایک کے بعد دوسری جو ہے وہ کہانی وہ گھڑتے چلے گئے ہیں، اور پتہ یہ چل گیا ہے کہ ان کو اپنی ذات سے کے علاوہ کچھ اور کسی چیز کی پرواہ نہیں ہے. اور ڈیفینیٹلی انہوں نے اس جو گورنمنٹ اس کے بعد آئی ہے، جو کہ بہت بالکل جمہوری طریقے سے آئی ہے، آئینی طریقے سے آئی ہے، اس گورنمنٹ کو انہوں نے ڈیسٹیبلائز کرتے رہے، پولیٹیکل ڈیسٹیبلائزیشن، وہ روڈ پر رہے، وہ بیانات دیے انہوں نے، اور چیزیں ہوئیں، ان کو گولی لگ گئی، پھر اور مسئلہ ہو گیا. تو غرض یہ کہ اور پھر ڈیفینیٹلی ان کے جو ڈیسیجنز تھے کیے ہوئے، وہ آئی ایم ایف کا جو وعدہ تھا، اس وعدے کی خلاف ورزی کرتے ہوئے انہوں نے جو ہے وہ اقدامات کیے. پیٹرول کی قیمتیں کم کر دیں، ٹیکسز جو ہے وہ کو آگے پیچھے کر دیا. وہ سارے اقدامات جو کہ لکھ کر معاہدے میں سائن کر چکے تھے ان کے فائنانس منسٹر، اس کی خلاف ورزی کی. تو یقیناً جو ہے وہ اگلے آئی ایم ایف کے ٹرانچ کے لیے انہوں نے جو ہے وہ جو لوکل جو دوسری حکومت آئی ان کو سارے اپنے وعدے فلفل کرنے پڑے، جو وعدے ان کی پریڈیسیسرز نے پہلے سے کر رکھا تھا، عمران خان کی گورنمنٹ نے کر رکھا تھا. اس میں یقیناً مہنگائی بہت اوپر گئی، اور ابھی اور جائے گی مہنگائی. تو یہ کیا دھرا تو سارا 4 سالوں کا ہے. میں نہیں کہہ رہا کہ اس حکومت نے بہت اچھے اقدامات کیے، لیکن ان کو ان کو دیکھ تو حکومت لینی نہیں چاہیے تھی، ان کو اس کو چلنے دینا چاہیے تھا. بٹ اینی وے وہ تو پھر بات کی بات ہے. لیکن یہ سارا کچھ ذمہ داری آپ کہتے ہیں کہ ساری کی ساری ذمہ داری عمران خان پہ. سر ایک اور بات جو میں نے پوچھنا ہے وہ یہ پوچھنا ہے کہ عمران خان، ظاہر ہے آپ بھی ایک سیاسی لیڈر ہیں اور متحدہ قومی موومنٹ کی جو افرادی قوت ہے وہ پوری دنیا نے دیکھی ہے. تو ایک سوال جو مجھے اب پوچھنا ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان اور ان کے اہم ترین لیڈر یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ 80% پاکستان کے لوگ عمران خان کے ساتھ ہیں، اور عمران خان مقبول ترین لیڈر ہیں. 80% پاکستان کے لوگ عمران خان کے ساتھ ہیں. تو میرا آپ سے سوال ہے کہ سر 100 سے زیادہ سیاسی جماعتیں ہیں، تو بقیہ 20% میں آپ لوگ بٹے ہوئے ہیں. سر کیا کہیں گے؟ اگر وہ 80% ہیں تو کم سے کم وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ وہ ان 80% میں سندھ تو نہیں ہے ان کے پاس. وہ سندھ کے علاوہ کہہ رہے ہوں گے، باقی پاکستان کو 80% کہہ رہے ہیں. مجھے اور جگہوں کا نہیں پتہ، مجھے سندھ کا پتہ ہے کہ سندھ میں جو ہے وہ انشاءاللہ تعالی عمران خان صاحب جو ہے وہ ایکسپوز ہو چکے ہیں،
اور جو ان کو کراچی سے سیٹیں ملی تھیں وہ انشاءاللہ تعالیٰ اس مرجر کے بعد، اس متحدہ ایم کیو ایم کے بعد جو ہے وہ جو ان کے اعمال ہیں، جو ان کی کارکردگی ہے کراچی کے لیے، وہ اس کو انشاءاللہ تعالیٰ نہیں ملیں گی سیٹیں۔ اچھا سر، یہ بتائیے، ایک بہت ہی اہم سوال پوچھنا چاہتا ہوں اس کا، کہ کل عمران خان کے جو رات سے ہی میں نے دیکھا سوشل میڈیا میں ایک طوفان بدتمیزی ہے کہ جی عمران خان صاحب کو کل جو ہے وہ پیشی پہ گرفتار کر لیا جائے گا اور قتل کر دیا جائے گا، اور آج عمران خان صاحب نے نکلتے ہوئے زما پارک سے باضابطہ یہ کہا کہ مجھے 3 دفعہ قتل کرنے کی کوشش کی ہے، آج میں جا رہا ہوں، آج مجھے پھر قتل کیا جا سکتا ہے، اور اس کے ذمہ دار انہوں نے ڈی جی سی فیصل نصیر پہ ڈالا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جنرل عاصم منیر کے اوپر الزام دیا جا رہا ہے کہ فوج انہیں گرفتار کرنا چاہتی ہے اور قتل کرنا چاہتی ہے۔ تو سر یہ ذرا اس پہ روشنی ڈالیے گا۔ عمران خان کا صاحب کے اس بیانیے سے میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، انہوں نے دشمن ممالک کے تمام ایجنٹوں اور ان کی جو ایجنسیاں ہیں ان کو یہ موقع فراہم کر دیا ہے کہ وہ آئیں اور ان کو مار دیں، اور وہ اگر یہ کر دیں گے تو پاکستان میں انہوں نے پہلے الزام لگا لیا کہ بھائی پاکستان میں آرمی چیف اور ڈی جی سی اس کے ذمہ دار ہیں، تو یقیناً اندرونی خلفشار پیدا ہوگا۔ کسی کے الزام لگا لینے سے کوئی چیز ثابت نہیں ہو جاتی جب تک کہ اس کے کوئی ثبوت و شواہد ہوں۔ تو بیسکلی یہ بیانیہ گھڑ کر عمران خان کسی کا کچھ نہیں بگاڑ رہے، صرف اپنی ذات کے لیے خطرات اور بڑھا رہے ہیں۔ ابھی پتہ نہیں کتنے دنیا کی جو انٹیلیجنس ایجنسیاں، جو دشمن ایجنسیاں ہوں گی، انہوں نے کتنی کچھ پلاننگ اور کتنے پیسے خرچ کر لیے ہوں گے کہ بھئی یہ تو ایک بہت زبردست جیک پاٹ ہٹ ہو جائے گا کسی کو، کہ اگر یہ ہو گیا تو پھر جو ہے وہ سارا الزام پاکستان آرمی پہ آئے گا، پاکستان کے افسروں پہ آئے گا، اور پاکستان کے اندر ایک خلفشار آ جائے گا۔ تو وہ کہتے ہیں نا کہ یو ہیو ٹو یو ہٹ مینی برڈس اور 2 birds فرام 1 stone والی بات ہے۔ تو ایک کو ہٹ کر کے اس پورے پاکستان میں وہ افسر کریٹ کر سکتے ہیں، اور یہ کسی اور کو خطرہ نہیں ہے عمران خان صاحب کے علاوہ۔ انہوں نے اپنی جان کو تمام لوگوں کے لیے پیش کر دیا کہ بھائی آؤ مجھے مارو اور اپنی پوائنٹ اسکورنگ کرو۔ وہ یہ کر کے مجھے نہیں پتا کہ کون ان کو ایڈوائز کر رہا ہے، انہوں نے جو ہے وہ اپنے آپ کو زیادہ ونریبل بنا لیا ہے۔ حسین حقانی صاحب کہتے ہیں کہ انہیں پیرانوائڈ ڈیلیوژن مینٹل ڈیزیز ہے، جس میں ہر چیز شک اور سازش نظر آتی ہے۔ آپ کیا کہتے ہیں سر؟ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ جو پاکستان کی جو قوم ہے، بیسکلی ہمارا معاشرہ ہی تباہ برباد ہو گیا ہے ہمارے ہاں، اور اس معاشرے کی ریفلیکشن ہے عمران خان صاحب۔ ہمارے ہاں کردار نام کی کوئی چیز نہیں رہ گئی، کہتے ہیں کردار اس کا ذاتی مسئلہ ہے، اور پھر روتے ہیں کہ بجلی نہیں ہے، گیس نہیں ہے، مہنگائی ہے، اور بچوں کا ایڈمیشن نہیں ہے، کھانے کو روٹی نہیں ہے، اور رہنے کو مکان نہیں ہے، اور پھر پوری قوم جو روتی ہے۔ اور جب انہی تمام مسائل کے حل کے لیے جب ان کو لیڈر چوز کرنا ہوتا ہے، اور اس کے اندر جو سب سے پہلی چیز جو دیکھی جانی چاہیے کہ وہ کردار دیکھی جانی چاہیے، اس کردار کو کہتے ہیں کہ وہ ان کا ذاتی مسئلہ ہے۔ تو یہ اسی طرح سے ہے کہ اگر کردار اس کا ذاتی مسئلہ ہے، اور اس کا ذاتی فعل، اور اس سے جو ہے وہ اس کی لیڈرشپ پہ یا اس کے جو ہے وہ ایڈمنسٹریٹر یا ملک کے ذمہ دار ہونے پہ کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو آپ جس کردار کے لوگوں کو اپنا مسیحا بنا رہے ہیں، تو اس کے بعد رونا کیسا بھائی جان؟ اس کے بعد رونا کیسا؟ اس کے بعد یہی ہونا ہے ملک کا اشر، جو آج جو ہے ملک کا اشر ہوا ہے۔ تو دیکھیں، یہ جو لیڈر ہوتا ہے، میرا یہ ماننا ہے، یہ دائی ہوتا ہے، دعوت دینے والا ہوتا ہے، لوگ اس کو فالو کرتے ہیں، اور جو اس کو لوگ فالو کرتے ہیں، اگر آپ قدرت کا نظام دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر بھیجے دائی بنا کر، دعوت دینے والا بنا کر، اور اس کو لیڈ کروایا اللہ تعالیٰ نے ہر معاشرے میں، ہر جگہ پہ۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی ایک بڑی سنت اس نے دکھائی کہ کوئی بھی ایسا لیڈر جس کو میں پیغمبروں کی بات کر رہا ہوں، اس نے نہیں ایسا پیدا کیا کہ جس کی پہلے کردار سازی خود سے نہ کی ہو۔ آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری ہسٹری ہمارے سامنے ہے، پوری ان کی زندگی ہمارے سامنے ہے کہ نبوت کے 40 سالوں کے بعد جب ان کو نبوت ملی، اس سے پہلے وہ صادق اور امین تھے۔
اس سے پہلے وہ کردار والے تھے، اس سے پہلے وہ امانتیں ان کے پاس رکھوائی جاتی تھیں، اس سے پہلے وہ سچ بولنے والے تھے، اس سے پہلے وہ شرم حیا لحاظ کرنے والے تھے، اس سے پہلے اس معاشرے میں جتنی خرابیاں تھیں اس زمانے کی، اس میں سے ایک خرابی کا کوئی ایک چھوٹا سا چیٹا بھی، داغ بھی ان کے دامن پہ نہیں تھا۔ یہ کردار بنایا 40 سالوں تک، پھر ان کو جو ہے وہ نبوت دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں درج کر کے بتایا کہ جب وہ مصر سے قتل ہو گیا ان سے، اور وہ مصر سے جو وہ ہجرت کر کے اور وہاں سے نکل کر جب وہ پہنچتے ہیں بستی میں، اور حضرت شعیب علیہ السلام کی آئی تھنک کہ وہ بیٹیاں ہیں کہ جو پانی پلانے کے لیے اپنے جانوروں کو لے کر کھڑی تھیں اور وہاں پر مرد پانی پلا رہے تھے، یہ واقعہ مفہوم عرض کر رہا ہوں، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی اس کنویں کے پاس تھے، انہوں نے دیکھا کہ بھئی یہ 2 لڑکیاں ہیں اور وہ سائیڈ میں کھڑی ہیں، تو ان سے پوچھا کیا معاملہ ہے، انہوں نے کہا کہ جو ہے وہ ہمیں پانی پلانا اور ہم مردوں کے ہٹنے کا انتظار کر رہے ہیں، تو انہوں نے ان جانوروں کو پانی پلا دیا۔ وہ گئیں اپنے باپ کو انہوں نے بتایا، باپ نے کہا ان کو بلا لاؤ، اس طرح کا یہ پورا واقعہ قرآن میں جو آگے کی بات ہے وہ یہ کہ جب ان کو رستہ بتا رہی تھی خاتون، اور کہ وہ چل رہی تھی، تو موسیٰ علیہ السلام پیچھے چل رہے تھے تو بے پردگی ہو رہی تھی، تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام نے کہا خاتون کو کہ آپ پیچھے آ جائیے اور آپ پیچھے سے آواز لگائیں اور بتائیں کہ رستہ کون سا۔ اللہ نے یہ بات قرآن میں درج کر دی، اللہ نے یہ بات اپنے پیغمبر کی قرآن میں بتائے، کردار بتائے۔ اس وقت موسیٰ علیہ السلام پیغمبر نہیں بنے تھے، تو یہ دائی جو ہوتا ہے، انسان جو لیڈر ہوتا ہے، وہ دعوت دینے والا ہوتا ہے۔ دعوت دینے والے کا اگر کردار نہ ہو اور وہ اس کی آڈیو اور ویڈیوز چل رہی ہیں، اللہ معاف کرے، اور وہ پھر جو ہے ملک کا جو ہے، تو اس کا ملک کا یہ اشر ہونا ہے۔ اچھا سر یہ بتائیے، یہ عمران خان کے ایک ترجمان ہیں، پی ٹی آئی کے ترجمان ہیں فواد چودھری، ایم کیو ایم پر سنگین الزام لگایا ہے، اور الزام کیا ہے کہ ایم کیو ایم نے کراچی کے عوام کی نمائندگی کم کرنے میں گھناؤنی کردار ادا کیا ہے، کیا کہیں گے سر؟ 7 اپریل کو جب یہ خبر چھپ گئی کہ 98% سینسس کمپلیٹ ہو گیا ہے اور 2% رہ گیا اور کراچی کی آبادی 1,43,00,000 گنی گئی ہے، جب فواد چودھری صاحب کا یہ بیان آیا ہے، اور وہ یہ سمجھے شاید کہ اس کے بعد جو ہے وہ رزلٹ آ جائے گا اور ہم بیشنگ کریں گے اور ایم کیو ایم تو کچھ کر نہیں رہی ہوگی۔ ڈاکٹر صاحب اس سینسس کے اوپر 2 فروری سے لے کر آج کے دن تک، آج ہم مئی کے پہلے ہفتے میں بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی ایک دن ایسا نہیں ہے کہ کنوینر سے لے کر کوئی ایک کارکن ہم نے کچھ سکون کا سانس لیا ہو۔ اور آج آپ دیکھیں جواب اس کا صرف یہ ہے، ہم یہ سوچ بھی نہیں سکتے کہ ہم اس شہر کے اس مینڈیٹ کو بیچیں گے، اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہم نے پچھلے 3 ماہ میں 50 سے زائد وزیر اعظم سے لے کر نیچے منسٹروں سے لے کر نیچے بیورو آف اسٹیٹسٹک کو اپنی نہ کہ شکایت بتائی ہیں، بلکہ ان کو کنونس کیا ہے ثبوت و شواہد کی بنا پر، جس کی وجہ سے ڈیٹس بڑھائی گئی ہیں، اور آج 7 اپریل سے لے کر آج تقریباً 40 لاکھ لوگوں کا اضافہ ہو چکا ہے اس ڈیٹ سے لے کر اب تک۔ 143 پہ کلوز کر رہے تھے، 180 سے زائد آبادی ہو گئی ہے، 1-2 حیدرآباد کے شہر جیسی آبادی ڈیٹ گزرنے کے بعد، اللہ کا شکر ہے کہ، اور یہ ابھی کمپلیٹ نہیں ہے، ابھی تو یہ ٹپ آف دی آئس برگ ہے، اس لیے کہ ہماری شکایتوں اور ہمارے ثبوت و شواہد کی وجہ سے بیورو آف اسٹیٹسٹک کے ڈپارٹمنٹ نے یہ معلوم کرایا، اس کی رپورٹ ہے کہ 32,000 ہائی رائزز ہیں جن کو گنا نہیں گیا یا تو کم گنا گیا ہے، اس کے علاوہ 860 بلاکس ہیں جہاں پر ایک گھرانے میں تعداد ایک فرد کی 1 رکھی گئی ہے، 7,000 بلاکس کراچی کے ایسے ہیں جہاں پر مردم شماری ٹھیک نہیں ہوئی ہے۔ ہم نے بتایا کہ 29 لاکھ آپ جو گھرانے گن رہے ہیں یہاں پر کے الیکٹرک کے میٹر سے 35 لاکھ کے، ہم نے بتایا نادرا سے لیٹر لے کر کہ فیض زبزاری صاحب کے لیٹر پہ جواب آیا کہ بھئی 1,35,40,000 لوگ تو صرف آئی ڈی کارڈ ہولڈر ہیں، اور 40% اس کے علاوہ ہیں جو بے فارم میں، تو 1,91,00,000 لوگ تو وہ ہیں جن کا کراچی کے ایڈریس پہ آئی ڈی اور بے فارم میں نام ہے۔ ان سارے ثبوت و شواہد کے بعد آج تک یہ ڈیٹ چل رہی ہے اور یہ گنتی روزانہ بڑھ رہی ہے۔ تو فواد چودھری صاحب نے جو بیان دیا، میں سمجھتا ہوں کہ وہ سوتے ہوئے سے جاگے ہیں۔ پی ٹی آئی نے مردم شماری کے لیے کچھ بھی نہیں کیا، اور وہ یہ انتظار کر رہے تھے کہ کراچی والوں کے ساتھ یہ زیادتی ہو جائے تاکہ وہ اس کے اوپر اپنی سیاست کریں، اور میں سمجھتا ہوں کہ کراچی کے لوگوں کو بالکل بخوبی پتہ ہے کہ کون ان کے لیے جدوجہد کر رہا ہے، خاص طور پر اس سینسس کے بارے میں تو ان کو بالکل بخوبی پتہ ہے کہ یہ ہماری ریڈ لائن ہے، اس پہ کوئی سودے بازی نہیں ہوگی۔ اچھا سر یہ بتائیے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آخر حکومت سندھ یا پیپلز پارٹی کراچی کے ایکچول جو مردم شماری ہے اس کو کیوں کم دکھانا چاہتے ہیں؟ کیونکہ یہ الزام پیپلز پارٹی اور موجودہ حکومت پہ لگ رہا ہے کہ وہ یہ کر رہے ہیں، کیا آپ بھی یہی سوال اٹھاتے ہیں سر؟
جی وہ ہم سے نسلی تعصب کرتے ہیں. میں بہت معذرت کے ساتھ ہی کہنا چاہتا ہوں فارورڈ, وہ ہم سے نسلی تعصب کرتے ہیں. انہوں نے 50 سالوں سے کوٹا سسٹم لگا رکھا ہے اور اس کوٹے پہ بھی آج وہ ہمیں کوٹا نہیں دیتے. 5 لاکھ نوکریاں رپورٹڈلی دی گئی ہیں. 5 لاکھ لوگ نوکریوں میں, ایک نوکری شہر کی نہیں ہے. 15 سالوں میں حیدرآباد کی نہیں ہے. 15 سالوں سے ایک قطرہ پانی نیا اس شہر کو انہوں نے نہیں دیا. جو پانی اس شہر کی لائنوں میں آتا تھا 15 سال پہلے, اس پہ بھی ہائیڈرنٹ بنا کر اربوں روپے کا پانی ہمیں ہی بیچتے ہیں. کچرا یہاں سے وہ اٹھاتے نہیں ہیں, سیوریج کی لائن یہاں پہ ٹھیک کرتے نہیں ہیں. کوئی نیا اسکول نہیں ہے, کوئی نیا کالج نہیں ہے, کوئی نئی یونیورسٹی گورنمنٹ کی نہیں ہے. اور حیدرآباد میں یونیورسٹی بننے نہیں دیتے. ان کے سابقہ وزیر تعلیم کھڑے ہو کر کہتے ہیں کہ میں حیدرآباد میں یونیورسٹی نہیں بننے دوں گا. سارے ابھی اربنائزیشن ہو گئی ہے سندھ میں کی تمام ڈسٹرکٹس میں, انہوں نے آبادی کر دی ہے. ہر بلاک میں 250 گھرانے اور 58% آبادی جیکب آباد کی بڑھی ہے. 38% آبادی لاڑکانہ کی بڑھ رہی ہے. 28% آبادی جو ہے وہ خیرپور کی. اس طرح کی آبادیاں کراچی میں جو کہ جہاں پر اربنائزیشن ہے, جہاں پہ پہلے 2017 میں نہیں ہوئی ہے, وہاں پر 9% ہے, 13% ہے, 14% ہے, 12% ہے. اس حساب سے آبادی بڑھ رہی. جو انیومریٹرز ہیں وہ پروونشل گورنمنٹ کے امپلائیز ہیں. انہوں نے پورے علاقے جو ہے وہ چھوڑ دیے ہیں. انہوں نے پہلے گھر نہیں گنا, اور جو ان کو نئے بلاک میں نئے گھر ایڈ کرنے کا, نئے بلاک بنانے کا ان کو اختیار تھا, وہ علاقوں میں گئے ہی نہیں ہیں. اور جن علاقوں میں گئے ہیں وہاں پہ انہوں نے گنتی ٹھیک کی نہیں ہے. تو یہ میں بالکل بہت ہی معذرت کے ساتھ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ سندھ کی جو حکومت ہے اس کا رویہ ہمارے ساتھ تعصبانہ رویہ ہے. وہ نسلی تعصب کر رہے ہیں, اور اس کے علاوہ میرے پاس کوئی اور جواز نہیں پیش کرنے. نہیں, اگر کراچی کی آبادی ایکچول حقائق جو ہے, جیسے آپ کہتے ہیں کہ حقائق آنا چاہیے اور ہم تسلیم نہیں کریں گے اگر حقائق نہیں آئے, تو اگر اصل آبادی آ جائے تو اس سے ان کو نقصان کیا پہنچے گا؟ مثلا پیپلز پارٹی کو کیا نقصان پہنچے گا؟ دیکھیے اس کو اگر وہ پورے سندھ کو اون کرتے ہیں کراچی سے کشمور تک, تو ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا. لیکن اگر ان کے ذہنوں میں تعصب ہے اور نسلی تعصب ہے اور ایتھنک تعصب ہے ان کے ذہنوں میں, تو ان کو جو ہے وہ بالکل ان کو اس کو اپنا نقصان کنسیڈر کرتے ہیں. کہ کیونکہ اربن سینٹر جو ہے وہ دنیا میں اربن سینٹرز میں لوگ مائیگریٹ کر رہے ہیں, اربن سینٹرز بڑے ہوتے چلے جا رہے ہیں, دیہاتوں سے لوگ نکل کر آتے چلے جا رہے ہیں. آج سندھ کی جو ڈسٹریبیوشن ہے سیٹوں کی اور نمائندگی کی, وہ رولر بیس نمائندگی ہے. ڈیفینیٹلی اب جو اربنائزیشن ہو گئی ہے اس میں اب رولر بیس نمائندگی رہ نہیں سکتی, اور ہے نہیں. ایکچول اگر لوگوں کو کاؤنٹ کیا جائے گا تو شہروں میں لوگ شفٹ ہو گئے. شہروں پہ کہ مینڈیٹ جو لے گا آئندہ, وہ پھر اس کے بعد اپنی سندھ میں حکومت بنائے گا اور اس کی نمائندگی ہوگی. اور اگر وہ کام کرنے والے لوگ ہیں اور ان کے دماغوں میں تعصب نہیں ہے, تو ان کو اس کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے. کوئی ادروائز تو دیکھیں, اگر آپ مجھے گنیں گے نہیں نا ٹھیک, تو یہ بات یہاں نہیں رکے گی. پھر آپ جو ہے وہ ہم سے پھر کچھ بھی توقع نہ کریں. پھر ہمیں جو ہے وہ پھر ہم نہیں مانتے کسی چیز کو. اگر آپ ہمیں گنیں گے نہیں, آپ مجھے حلقہ بندیاں نہیں دیتے, مجھے میری کانسٹیٹیوشن ٹھیک نہیں کرتے, مجھے ادھر سے اٹھا کے آپ مجھے میری ایک یو سی بناتے ہیں 90,000 پہ, 1.25 لاکھ پہ. اب میرے شہر میں میرے مخالفین کی جگہوں کی یو سی بناتے ہیں آپ 15,000 پہ, 7,000 پہ. ہم پھر بھی چپ رہتے ہیں. آپ مجھے ہم چپ رہتے ہیں. ہم کوٹے پہ بھی کوٹا نہیں دیتے, جعلی ڈومیسائل بنا کر اس کوٹے کو بھی کھا جاتے ہیں. ہم چپ رہتے ہیں. آپ فنڈ نہیں دیتے, یہاں سے کماتے ہیں, آپ ساری چیزیں کرتے ہیں. لیکن اگر ہم چپ رہتے ہیں, لیکن اگر آپ مجھے گنیں گے نہیں صحیح, اس شہر کو گنیں گے نہیں صحیح, ہم چپ نہیں رہیں گے, میں آپ کو بتا رہا ہوں. اور پھر ہم پر کوئی اوبلیگیشن نہیں ہے. ہم نے صرف اس ملک کی جو ہے وہ آبیاری کا ٹھیکہ نہیں اٹھایا ہوا. اگر آپ میرے پاس کوئی اسرائیل کا اور انڈیا کا پاسپورٹ نہیں ہے کہ آپ اسے خوف کھائیں. میں پاکستان بنانے والوں کی ہم اولاد ہیں. ہم نے پاکستان کو بچایا ہے, چلایا ہے, بنایا ہے. اور اگر آج اس پاکستان میں ریاست مجھے گننے سے ڈرتی ہے اور ریاست اپنا رول پلے نہیں کرتی, پیپلز پارٹی کے ہاتھوں مجبور ہو جاتی ہے, تو پھر ریاست ہم سے بھی کوئی ایکسپیکٹ نہ کرے, کچھ بھی ایکسپیکٹ نہ کرے. ٹھیک ہے سر, اس سے یہ بتائیں کہ سر آپ یہ جو سینسس ہو رہا ہے یہ ڈیجیٹل ہو رہا ہے, تو آپ اس سے مطمئن ہیں سر؟ اس کا چھوٹا سا جواب چاہیے مجھے. نہیں, ڈیجیٹل سینسس سے بالکل میں 100% مطمئن نہیں ہوں. لیکن اس کے اندر خابیاں ہیں, کیونکہ آپ نے ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے جو جس انیومریٹر کے ہاتھ میں سب کچھ دے دیا ہے, اب وہ اس کی مرضی ہے کہ وہ کیا کرے. اس نے جا کر, وہ پروونشل گورنمنٹ کا امپلائی ہے, وہ اے سیز کی اور ڈی سیز کی جو ہے وہ بات مان رہا ہے. اور باقاعدہ وائس نوٹس ہیں جہاں پر لوگوں کو تربیت دی جا رہی ہے, ویڈیوز ہیں جہاں پر لوگوں کو انیومریٹرز کو بتایا جا رہا ہے کہ کہاں پر آبادی بڑھانی ہے اور کہاں پر آبادی کم کرنی ہے. اور یہ ثبوت و شواہد سارے ہم نے دیے ہیں. دوسری بات یہ کہ
ایک اس میں اچھی بات یہ ہے کہ بھائی اس ڈیجیٹائزیشن کی وجہ سے ہی آج اناؤنسمنٹ سے پہلے یہ خرابیاں اجاگر ہو گئیں. اس میں ڈیجیٹلائزیشن کا رول ہے کہ یہ جو خرابیاں اجاگر ہوئی ہیں یہ اس ڈیجیٹل مردم شماری کی وجہ سے، ورنہ تو بستوں میں بوریوں میں بھر کر رزلٹ رکھ دیتے تھے، 2 مہینے کے بعد اناؤنس کر دیتے تھے. اس کو اور ڈیجیٹلائز ہونا چاہیے. اس کو نادرا کے پاس بہت ریکارڈ ہے اور ادارے موجود ہیں جہاں پر یہ لوگوں کو جا کر گھروں پہ گننے والا اور اسٹرکچر کو گننے والا اب ہیومنلی جا کر یہ چکر ہی نہیں رکھنا چاہیے کہ بھائی پرسنلی کوئی جا رہا ہے گن رہا ہے، وہ آپ نہیں چیک کر سکتے، نہیں ہو سکتی. بھائی ڈیجیٹلائز کریں اس کو پورا 100% ڈیجیٹلائز کریں اور ڈیجیٹل مردم شماری کو پورا ڈیجیٹل کر کے کسی کو گھر پہ آنے کی ضرورت نہیں ہے اور آپ کی کاؤنٹنگ ہو جائے. وہ حساب کتاب ہونا چاہیے اور وہ ہو سکتا ہے بہت اچھے طریقے سے. جی ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں ناظرین، پھر کنٹینیو کرتے ہیں. مصطفیٰ کمال ہمارے ساتھ ہیں. جی ویلکم بیک. آج ہمارے ساتھ مصطفیٰ کمال ہیں، ان سے بات چیت ہو رہی ہے. سر مراد علی شاہ کا ایک اسٹیٹمنٹ ہے، میں نے پڑھا ہے تو میں چاہتا ہوں وہ آپ کے سامنے ضرور رکھوں. انہوں نے کہا ہے مصطفیٰ کمال الطاف حسین 2 بنتے جا رہے ہیں. اس کے اوپر کیا کہیں گے سر آپ؟ میں سمجھتا ہوں کہ میں جو ہے وہ الطاف حسین صاحب نے تو ہمیشہ سودا کیا ہے ایک رحمان ملک پر کال پر. کہیں سے بھی جو ہے وہ الطاف حسین کی طرح سودا کرنے والا نہیں ہوں. میں کبھی بھی جو ہے وہ رات میں ٹی وی پہ آ کر جو ہے وہ بری حالت میں گانے والا نہیں ہوں. ہاں میں انسانوں کے لیے، اللہ کی مخلوق کے لیے، اپنے ملک کے لوگوں کے لیے، اپنے صوبے کے لوگوں کے لیے، اپنے شہر کے لوگوں کے لیے اور اپنی کمیونٹی کے لیے ہر جائز بات پر کہیں پہ بھی ڈٹ جانے والا انسان ہوں اور کسی کی بھی غلط بات کو نہیں ماننے والا انسان ہوں، چاہے وہ کتنا ہی پاورفل ہو. تو اس میں کوئی مماثلت نہیں ہے. الطاف حسین صاحب تو بہت آسانی سے ڈیل ہو جاتے تھے، ایک رحمان ملک صاحب کی ایک کال پہ ڈیل ہو جاتے تھے، اس لیے کہ وہ ناک تک اتنی گند بلا میں ڈوب چکے تھے کہ وہ کوئی حق کی بات پر، سچ کی بات پر یا اپنی قوم کے لیے کوئی سٹینڈ نہیں لے سکتے تھے. تو میں سمجھتا ہوں کہ میرا موازنہ وہ غلط کر رہے ہیں. اچھا یہ ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی کی ایک اسٹیٹمنٹ ہے، اس کو بھی کوٹ کر دیتا ہوں. اگلے مئی تک ہم ایسی ایم کیو ایم ڈھونڈ لیں گے جس کی ہمیں تلاش ہے. اب وہ کون سی ایم کیو ایم ڈھونڈیں گے سر، یہ ذرا ہمیں آپ بھی بتائیں کیونکہ آپ کردار والی ایم کیو ایم ہوگی. اچھا کردار والی ایم کیو ایم ہوگی، کردار والی ایم کیو ایم ہوگی اور بن رہی ہے اور اچھے کردار والے ہوگی جو اپنے ذاتی مفادات کے لیے اس ایم کیو ایم میں ہیں. یا تو وہ ٹھیک ہو جائیں گے یا وہ چلے جائیں گے، وہ ہٹ جائیں گے. یہ ایم کیو ایم اس ایم کیو ایم کی کل انہوں نے یہ والی بات کی ہے. یوم مئی کے سلسلے میں مزدوروں کا پروگرام تھا اور اس حوالے سے گفتگو کی ہے. میں بالکل اس بات کو انڈورس کرتا ہوں اور ہم اسی طرف ہمارا سفر جاری ہے. اور ابھی 3 مہینوں 4 مہینوں میں بہت زیادہ فرق ہے. ہم نے بڑے آپ دیکھیں کہ ہم نے الیکشن لوکل گورنمنٹ کے الیکشن میں ہم نے سودے بازی نہیں کی. ہم نے 53 یونین کاؤنسل جو ایڈ کرایا ہے. ہم نے یہاں پہ 53 یونین کاؤنسلز کو ایڈ کرایا باقاعدہ اور جو پارٹیز ہیں وہ رسوا ہو گئی. ہم نے اس کے اوپر کمپرومائز نہیں کیا. جو ڈیلیمیٹیشن نئی کانسٹیٹیوئنسیز ایڈ ہونی تھی. پھر یہ سینسس کے معاملے میں پچھلے 3 ماہ سے زائد عرصہ ہے. ہم آج اگر ایم کیو ایم اگر سو رہی ہوتی خدا نخواستہ تو یہ 1,43,00,000 پر یہ آبادی کو 45 لاکھ پر کلوز کر کے رزلٹ اناؤنس کر کے جا چکے ہوتے. ہماری وجہ سے اس ایم کیو ایم کے کردار کی وجہ سے میں کئی میٹنگوں کا میں خود بھی جو ہے وہ حصہ رہا ہوں. وزیر اعظم سے میٹنگوں میں اور وزیروں سے میٹنگوں میں اور بیورو آف اسٹیٹسٹک میں ہم نے اس سینسس کے اپنے گننے کے علاوہ اور صحیح گن، ہم نہیں کہہ رہے کہ ہمیں زیادہ گنو یا کسی کو کم گنو، بلکہ ہم کہہ رہے ہیں کہ ہمیں صحیح گنو، جو جہاں جتنا ہے اس کو اتنا گنو. کتنے ہے سر کراچی کی آبادی آپ کے لحاظ سے کتنی ہوگی سر؟ بڑا ایکسپیرینس ہے، کام ہے. آرام سے 3.25 کروڑ لوگ، 3 سے 3.25 کروڑ لوگ آپ آنکھ بند کر کے دیکھیں. جب 2 کروڑ لوگ نادرا بتا رہا ہے تو جس کی شناختی کارڈ آئی ڈی یہاں پر ہے تو آنکھ بند کر کے آپ کہہ سکتے ہیں ڈاکٹر صاحب کہ سوراب گوٹ سے کیماڑی تک اور ہب چوکی سے لے کر گگر پاٹک تک 1 کروڑ انسان اور ایسا ہوگا جس کے پاس اس شہر کا آئی ڈی کارڈ نہیں ہے. وہ اس کے پاس باہر کا پتہ ہے، جس کے پاس نادرا کا ڈیٹا یہاں پہ موجود نہیں ہے، لیکن وہ شہر میں 20 سالوں سے 30 سالوں سے رہ رہا ہے یہاں پر. تو آرام سے 3 سے 3.25 اور اگر سر فرض کیجئے 3 سے 3.25 کروڑ سینسس میں نہیں آتا تو ایم کیو ایم کا کیا رویہ ہوگا سر؟ Well, when the bridge will come,
ڈاکٹر صاحب when the bridge will come will cross the bridge والی بات ہے. میں ابھی سے اسپیکولیشن نہیں کرنا چاہتے. چلے سر, اچھا سر, ڈاکٹر صاحب نے یہ بھی کہا تنظیم ہماری ضرورت کے مطابق تبدیل ہوگی یا پھر ہم تنظیم کی ضرورت کے مطابق تبدیل ہو جائیں گے. تو یہ بھی ذرا سا اس کی بھی وہ کر دیں سر, ایکسپلینیشن ہمیں سمجھ نہیں آئی سر. اپنے کارکنوں کو, ذمہ داروں کو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ بھائی تنظیم, آج جو تنظیم کی ضرورت ہے اس حساب سے تنظیم کے ذمہ داروں کو اور کارکنوں کو اس میں تبدیل ہونا پڑے گا. کارکنوں کی اور ذمہ داروں کی ضروریات پر تنظیم اپنے آپ کو نہیں بدلے گی, یہ ہے اس کا مقصد. آج جس طرح جو تنظیم ہے اور جو اس کی آج کی گراؤنڈ ریالٹیز ہیں, ریکوائرمنٹ ہے, اور جو تنظیم چاہتی ہے, جس طرح کے کردار والے لوگ چاہتے ہیں, اچھے لوگ چاہتے ہیں, تمام کارکنوں ذمہ داروں کو اس کردار پہ ڈھلنا پڑے گا, یہ والی بات ہے. اچھا سر, یہ بتائیں کہ یہ آپ نے بھی ذکر کیا تھا اور فاروق ستار کا بھی کافی ہے, ڈاکٹر صاحب کا بھی ہے, کہ ایم کیو ایم میں بڑی انقلابی تبدیلی آئے گی اتحاد کے بعد, اور رابطہ کمیٹی میں ایسے لوگ آئیں گے جو نوجوان ہوں گے, نئے چہرے ہوں گے, لیکن ہمیں تو ایسا ابھی کچھ نظر نہیں آ رہا ہے سر. تو کیا اس پہ کچھ کام ہو رہا ہے سر؟ سب کئی نئے چہرے آ گئے ہیں, اور نئے چہرے جو ہے ایکسپیکٹڈ ہیں بہت جلدی, اور ہم آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد آپ کو اور زیادہ نئے چہرے جو ہے وہ نظر آئیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اچھا سر, یہ بتائیے کہ یہ بھی ایک الزام ہے تو میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ جب سے اتحاد ہوا ہے تنظیم کے اندر شدید اختلاف ہے. کیا یہ صحیح بات ہے سر؟ نہیں سر, آپ آؤٹ کم دیکھیں, جس طرح سے جس کنسولیڈیٹڈ طریقے سے ہم قوم کا, لوگوں کا, پاکستان کا کی عوام کا ہم مقدمہ لڑ رہے ہیں, بالکل اگر انتشار ہوتا تو ہم یہ مقدمات اس طرح سے نہیں لڑ سکتے. آپ آؤٹ کم دیکھیں آپ, اور میں سمجھتا ہوں کہ شاید انتشار پہلے ہو, اب نہیں ہے. اس مرجر سے پہلے شاید پتہ نہیں تھا, لیکن مجھے پتہ ہے کہ مرجر کے بعد بالکل کوئی انتشار نہیں ہے, بالکل لائن ہے, اور جو لوگ ہیں وہ پارٹی کی پالیسی لائن کو فالو کر رہے ہیں. اچھا سر, یہاں پر یہ بھی بتائیے کہ ابھی جو 7 مئی کو آپ کے ضمنی بلدیاتی انتخاب ہے, تقریباً کوئی 53 اس کے لحاظ سے, تو کیا ایم کیو ایم اس میں حصہ لے رہی ہے سر؟ نہیں, 53 کراچی میں تو شاید نہیں, یوسیز تو اس کی جو ہے وہ شاید 11 ہیں. ہاں نہیں, ہم نے اس میں ایبسٹین کرنے کا پروگرام رکھا ہے. ہماری ڈسکشن یہی ہوئی ہے رابطہ کمیٹی میں کہ نہیں, ہمیں اس کا جو ہے وہ اس سے ہم اپنی تیاری کر رہے ہیں, الیکشنز کی تیاری کر رہے ہیں. اچھا, جنرل الیکشنز کی تیاری. اچھا سر, جنرل الیکشن پہ پوچھ لیتے ہیں کہ کیا آپ بھی ظاہر اتحاد کا حصہ ہیں, تو جو آپ کی حکومت, جو اتحادی حکومت ہے, اس کی طرف سے جو بیان آ رہا ہے کہ جی اب ایک ساتھ حکومت الیکشن ہوگا اور 8 اکتوبر یا اس سے آگے, وزیر اعظم کا بیان ہے 8 اکتوبر یا نومبر میں, تو آپ اس سے مطمئن ہیں سر کہ یہ ٹائم صحیح ہے؟ دیکھیں, ٹائم تو اس کے اوپر ڈیبیٹ ہو سکتی ہے, لیکن اس والی بات پہ ہم متفق ہیں کہ الیکشنز جو ہیں وہ ایک دن ہونے چاہیے, اور ہو نہیں سکتا یہ کہ کسی صوبے میں الیکشن پہلے ہو جائے اور پھر نیشنل اسمبلی کے الیکشن جو ہے اس کے بعد ہو. یہ تو بنی نہیں سکتی بات. آپ کو اس پہ اتنی ساری بات ہو چکی ہے کہ لوگوں کا موڈ بن جائے گا, اور خاص طور پنجاب جیسا صوبہ, اگر وہاں پہلے الیکشن ہو گئے تو اس کے بعد بقیہ الیکشنز کا تو کوئی جو ہے وہ جواز ہی باقی نہیں رہ جاتا. تو الیکشنز تو ایک ہی دن ہونے چاہیے. تو سر, یہ تو عمران خان کی بھی ڈیمانڈ ہے کہ چلیں جی الیکشن ایک دن کرائیں, لیکن قبل از وقت کرائیں. مثلا آپ اکتوبر میں نہ جائیں, اس کو جولائی میں کر لیں, جون میں کر لیں, مئی میں کر لیں. کیا کہتے ہیں سر؟ نہیں, ان کی عمران خان صاحب کی خواہش پہ تو جو انہوں نے کرنا تھا وہ تو کر لیا, اور جو جوڈیشری نے بھی کرنا تھا وہی کر لیا. تو پارلیمنٹ سپریم ہے, اور وفاقی حکومت جو ہے وہ بھی وہ ایک آئینی ادارہ ہے, اور پاکستان کا پارلیمنٹ سپریم ہے, لوگوں کے ریپرزینٹیو وہاں پہ ہیں. اگر وہ سمجھتے ہیں کہ نہیں ہونے چاہیے الیکشن تو وہ نہیں ہوں گے الیکشن, اگر وہ سمجھتے ہیں کہ ہاں ہو جانے چاہیے الیکشن تو پھر یہ ہو جائیں گے الیکشن. لیکن ابھی جس طرح کی سچویشن ہے, کوئی وجہ نہیں ہے کہ جو اس وقت جو ہے پاکستان میں اسمبلیاں توڑ کر جو ہے عمران خان صاحب کی خواہش پہ جو ہے الیکشن کرا دیے جائیں. جی مصطفیٰ کمال صاحب, یہاں میں آپ کو روکوں گا, ایک ناظرین چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, پھر واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. اچھا سر, یہ اس وقت آپ کے کراچی کے اندر اس وقت جماعت اسلامی, کیونکہ آپ نے ایبسٹین کیا تھا, تو کراچی جماعت اسلامی اور پیپلز پارٹی میئر کے لیے
ان کی بات چیت مثلا آگے بڑھ رہی ہے, فائٹ چل رہی ہے. آپ ظاہر ہے کراچی کے مین اسٹیک ہولڈر ہیں, آپ الیکشن میں حصہ نہیں لیا, لیکن کیا سمجھتے ہیں سر کراچی کی میئرشپ کس کے حصے میں آنی چاہیے؟ ہم تو اس الیکشن کے جو ہے وہ کو صحیح نہیں سمجھتے. یہ الیکشن غلط ہوا ہے. آرٹیکل 10A سوری جو لوکل گورنمنٹ کا جو سیکشن ہے 10A, آرٹیکل نہیں, سیکشن 10(1) جو ہے وہ وڈرا کر دیا تھا حکومت سندھ نے, جو اس کا اختیار ہے. الیکشن سے 1 ہفتے 10 دن پہلے کی بات ہے, اور انہوں نے اعلان کیا تھا کہ ہمیں نئی ڈیٹ دے دیں, ہم جو ہے وہ نئی حلقہ بندیاں کر کے ایڈ کر کے آپ کو جو ہے وہ دیتے ہیں الیکشن کمیشن نے یہ بات نہیں سنی. جب سیکشن 10(1) وڈرا ہو گیا تو اس کا مطلب اردو میں یہ ہوتا ہے کہ اس شہر میں پھر کوئی کانسٹیٹیوئنسی ہی ایگزسٹ نہیں کرتی. تو اگر کوئی کانسٹیٹیوئنسی ہی ایگزسٹ نہیں کرتی, 10(1) وڈرا ہو گیا ہے, تو آپ الیکشن آپ نے کرایا کہاں ہے؟ تو ہم تو اس الیکشن کو, اور اس کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ پھر ہمارے جدوجہد کے سلسلے میں پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ کو 53 یونین کونسلز کی بات ان کو مانی جو انہوں نے ہماری, اور اس کو پھر ایڈ کیا بعد میں, اور اس کا نوٹیفیکیشن نکالا 2053 نئی یونین کونسلز کو ایڈ کرنے کا. تو یہ بات ہماری ثابت ہو گئی کہ بھائی ہم الیکشن سے پہلے جو بات کر رہے تھے وہ بات صحیح تھی. تو اس سچویشن میں یہ جو الیکشن ہوئے ہیں, ہم اس کو الیکشن نہیں مانتے. یہ لیگل الیکشن ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ الیکشن کمیشن کو اس کو دوبارہ کنڈکٹ کرنا چاہیے. تو کسی کو حمایت یا کسی کی مخالفت کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. اور جہاں تک جو لوگوں نے اپنے ووٹوں سے بھی ثابت کر دیا, جماعت اسلامی کو 2015 میں 2 لاکھ ووٹ ملے تھے, 2023 میں 4 لاکھ ووٹ ملے. 2015 میں جب 2 لاکھ ووٹ ملے تھے, 2.5 لاکھ ووٹ ملے تھے, تو اس وقت جو ہے وہ کراچی کی آبادی 98 لاکھ تھی. جب 2023 میں 4 لاکھ ووٹ ملے تو کراچی کی آبادی جو ہے وہ 1.60 کروڑ لوگوں کی آبادی وہ کاغذوں پہ لکھی ہوئی تھی, ڈبل آبادی ہو گئی. تو ڈبل آبادی ہو گئی, ووٹ بھی ڈبل ہو گیا, تو نیا ووٹ تو نہیں بڑھا. اتنی کیمپین چلانے کے بعد, اربوں روپے خرچ کرنے کے بعد ان کو کوئی 15-16 لاکھ ووٹ لینے چاہیے تھے. 4 لاکھ تو ووٹ ملے ان کو, جہاں سے 30,000 پہ یو سی نکلتی, 25,000 پہ ایک یو سی نکلتی, وہاں پر وہ 2,500-3,000 سے وہ یو سی جیتے ہیں. اس کا مطلب ہے سارا ووٹ جو نہیں پڑا ہے وہ ایم کیو ایم کا ووٹ ہے. جب بھی ایم کیو ایم آئے گی, جن ایم کیو ایم کے ایبسٹین رہنے کی وجہ سے ایک طرح سے ان کی چھوڑی ہوئی چیزوں پہ وہ جو بنے ہوئے لوگ, وہ ہم دوبارہ ہم اسے چھین لیں گے انشاءاللہ تعالی. اچھا سر, یہ تو چلیں کلیئر کر دیا. میرا اگلا سوال یہی تھا کہ جی ایک تاثر یہ ہے کہ جی ایم کیو ایم کی جو طاقت تھی پہلے پی ٹی آئی نے ریپلیس کی, نظر آیا 14 سیٹ سے, اور اب جماعت اسلامی نے ایم کیو ایم کو ریپلیس کر دیا کراچی سے دوبارہ. اس کا جواب آپ نے تو دے دیا, لیکن سر ایک بڑا سٹرونگ تاثر ابھی بھی ہے, اور وہ یہ ہے کہ جی کیونکہ الطاف حسین نے بھی بائیکاٹ کا اعلان کیا تھا, اور لوگوں کا یہ خیال ہے کہ الطاف حسین کے بائیکاٹ کی وجہ سے بھی جو ہے وہ ضمنی انتخابات اور بلدیاتی انتخابات میں لوگوں نے بہت کم پارٹیسپیٹ کیا. اس کو کیسے دیکھتے ہیں سر؟ 50,000 ووٹ پی ٹی آئی نے لیے ان کی بائیکاٹ کے بعد, 18,000-17,000 ووٹ ایم کیو ایم کو ووٹ ایور پڑے, پتہ نہیں 33,000 سم تھنگ. اس کے بعد جو ہے وہ, اور پیپلز پارٹی نے ووٹ لیے کو 60-70,000. تو بائیکاٹ تو بھائی, جو بائیکاٹ کا لیے جو اثر ہوتا تھا یا تھا, تو جب ہم ایم کیو ایم میں تھے اور جب الطاف حسین صاحب ایکسپوز نہیں ہوئے تھے, تو جناب 300 اور 400 اور 250 سے زیادہ ووٹ نہیں گنے گئے. اور اس زمانے میں, جس زمانے میں میڈیا اتنا اسٹرانگ نہیں ہوتا تھا, تو وہاں پر جو وہ پولنگ اسٹاف جو سویٹر بن رہا ہوتا تھا, خواتین سویٹر بن رہی ہوتی تھی بیٹھ کر, کوئی لائن نہیں لگتی تھی, کوئی نہیں آتا, وہ ہوتا تھا بوائیکاٹ. تو یہ تو صرف اپنے آپ کو خوش کرنے والی باتیں ہیں, اور اپنے خوش رہیں, اگر اپنے خرچے پہ خوش ہیں, اپنی باتوں کو کر کے خود ہی خوش ہیں, تو لگے رہیں منا بھائی, اپنے خرچے پہ خوش رہیں. اچھا سر, کراچی میں کرائم, اسٹریٹ کرائم, چوری ڈکیتی وغیرہ ہر چیز بڑھ گئی ہے سر. ایم کیو ایم اپنا رول کیوں نہیں ادا کر رہی ہے سر؟ یہ نظر نہیں آ رہا ہے ایم کیو ایم کا کوئی رول اس سلسلے میں کہ اس کرائم کو کنٹرول, چاہے حکومت میں نہ ہو, آپ فیڈرل حکومت میں ہیں لیکن پروونشل میں نہیں ہے, ضلعی میں نہیں ہے, لیکن آپ ایک اسٹیک ہولڈر ہیں, مین اسٹیک ہولڈر ہیں. ڈاکٹر صاحب, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. دیکھیں, میں اس کے اندر کوئی غلط بیانی نہیں کروں گا. بالکل یہ مسئلہ ہے, اور اس مسئلے پہ ڈیفینیٹلی چونکہ ہمارے پاس ایگزیکٹنگ پاور نہیں ہے, ہم ریکویسٹ کرتے ہیں, بات کرتے ہیں, اور کوئی اس کی بات سنتا نہیں ہے. اگلا سوال یہ بن سکتا تھا, بھائی پھر آپ حکومت چھوڑ کیوں نہیں دیتے؟ بھائی ہم نہیں چھوڑ سکتے حکومت, میں آپ کو بتا رہا ہوں. ہم
ساری طاقتوں سے اکٹھے ایک دن میں نہیں لڑ سکتے، ٹھیک ہے؟ ہم کوئی جو ہے وہ لوہے کے بنے ہوئے نہیں ہیں، آگے بہت سارے مسئلے مسائل ہیں، آگے بہت سارے قوم کے ایشوز ہیں۔ اگر آج ہم حکومت سے باہر آ جائیں تو یہ جو سینسس کے حوالے سے ایم کیو ایم یہ فائٹ کر رہی ہے، یہ فائٹ جو ہے کمزور پڑے گی۔ اس سے بہت بڑی چیز ہے، اگر یہ ٹھیک نہیں ہوئی آگے ساری چیزیں خراب ہو جائیں گی، یا اس کے علاوہ اور بہت ساری چیزیں۔ اور ہم پورے پاکستان کو، ہمیں پتہ ہے کہ ہماری وجہ سے حکومت چل رہی ہے، ہم اگر باہر آ جاتے ہیں حکومت گر جاتی ہے تو پوری اکانومی اور سب بیٹھ جائے، نہیں کر سکتے آپ یہ کام۔ سچ ہے کہ نہیں کر سکتے آپ یہ کام۔ اور پھر یہی جو لوگ ہمیں مشورہ دے رہے ہیں وہی پھر ہم پر 24 گھنٹوں کے بعد ہم پر ایسی بیشنگ کر رہے ہوں گے کہ پھر وہ عجیب ہی بات ہوگی۔ تو ہم کوشش کر رہے ہیں ہمارا مینڈیٹ اور بہتر ہو، ہم ذرا اور اچھی پوزیشن پہ آئیں، تو ان ساری چیزوں کو، اس اسٹریٹ کرائم اور تمام چیزوں کو اپنے ہاتھ سے درست کرنے کی ضرورت ہے۔ ریکویسٹ کر کے جو حکومت میں ہے وہ اگر سو رہا ہے اور اس کو گورننس کا خیال نہیں ہے تو وہ اس کو بتا تو رہے، لیکن اگر وہ نہیں سن رہا تو اس کے علاوہ اور کچھ نہیں کیا جا سکتا۔ ہمیں اپنے مینڈیٹ کو بڑھانا ہے۔ اس مینڈیٹ جو ہمارا چھینا ہوا مینڈیٹ ہے، یہ پی ٹی آئی کے پاس جو گیا ہوا ہے، دیا گیا ان کو 2018 میں، یہ مینڈیٹ واپس آنا ہے، ہم اچھی پوزیشن میں ہوں گے، یہ شہر بھی انشاءاللہ تعالیٰ پھر اچھی اور یہ ملک بھی اچھی پوزیشن پہ ہوگا انشاءاللہ۔ اچھا سر، اسٹریٹ کرائمز میں ایک بڑی تعداد افغانیوں کی مل رہی ہے، افغانی اسٹریٹ کرائمز کر رہے ہیں، کیا کہیں گے سر؟ سر پولیس کو جب تک آپ نہیں اس کی ریویم کریں گے، اس کو آپ کوئی بھی کرے، افغانی کرے، کوئی اور قوم والا کرے، کرمنل تو کرمنل ہے نا، اس کی کوئی قومیت نہیں ہوتی، وہ کرمنل ہے، اور قانون کو تو جو ہے وہ قانون کے حساب سے اس کو ڈیل کرنا ہے، کوئی بھی ہو۔ صرف یہ بتا دینا کہ افغانی جو ہے وہ کرائم کر رہے ہیں، یہ اس ناٹ مور دین انف۔ ہماری جو ہے میرے پاس ایک ٹائم کا میں ایک سوال ضرور پوچھنا چاہوں گا سر۔ دیکھیں ایم کیو ایم نے بڑے نیچے لیول سے لوگوں کو ممبر آف نیشنل بنایا، لیکن پھر یہ دیکھنے کو آیا سر کہ یہ ممبر آف نیشنل جو کہ سائیکلوں پہ آتے تھے، بہت نیچے لیول پر ہوتے تھے، ارب پتی اور کھرب پتی بن گئے ہیں سر۔ تو کیا آپ کے اس اتحاد کے بعد احتساب کا کوئی عمل آپ نے اپنے اندرونی طور پر بھی رکھا ہے کہ سر یہ جو آپ کے ہاں جو ایم این اے بنتے ہیں پھر وہ ارب پتی بن جاتے ہیں، ان کو روکا جائے سر؟ جی سر، 2 منٹ ہے سر آپ کے پاس۔ بالکل ڈاکٹر صاحب، بالکل سینکڑوں لوگ ایم این اے بنے ہوں گے اب تک ایم کیو ایم کی تاریخ میں، اور آپ شاید جو 1 درجن سے زائد لوگوں کے نام نہ لے سکیں جو ارب پتی بن گئے ہوں گے، اور ان 1 درجن میں سے 1 آدمی بھی نہیں ہونا چاہیے اس میں سے، میں اس کو ڈیفینڈ نہیں کر رہا، لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ جو ایم کیو ایم ہے یہ بالکل مختلف، اور ابھی آپ نے جو اپنے پروگرام کے شروع میں جو باتیں کی ہیں، بالکل ہمارا یہی ارادہ ہے کہ کردار والے لوگ ہوں گے اور اچھے لوگ ہوں گے، اور اگر نہیں ہوں گے تو یا تو وہ ٹھیک ہو جائے گا یا وہ پارٹی میں نہیں رہے گا، بیچ کی کوئی اور بات نہیں ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ آگے دیکھیں۔ اگر کوئی نئے لوگ آپ کی پارٹی میں، نئے لوگ پڑھے لکھے اچھے ڈاکٹر، انجینئر، وکیل جو بڑے اچھے سینسیبل ہیں، پہلے تو سر انٹری نہیں ہوتی تھی نا، اور انٹری ہوتی تھی تو یہ پوچھا جاتا تھا کہ آپ کے ہاں کوئی شہید ہوا ہے یا آپ نے کوئی قربانی دی ہے، فلاں ہے۔ تو اور سیاسی جماعتوں میں ایسا نہیں ہے، ان کے ہاں تو ویلکم کیا جاتا ہے اگر بہت اچھے کردار کے لوگ آئیں، تو آپ نے راستہ کھولا ہے ایسے لوگوں کے لیے سر؟ بس 1 منٹ ہے سر۔ راستہ نہیں، راستہ نہیں، دیواریں توڑوا دی ہیں، ہٹا دی ہیں، دروازے کشادہ کروا دی ہیں ساری۔ آئیں، بالکل آئیں، کچھ نہیں پوچھا جائے گا، اچھے لوگ، کردار والے لوگ آئیں، اور ان کو آنا چاہیے۔ اگر وہ نہیں آئیں گے تو پھر ان کو پھر اعتراض کرنے کا اور کرٹیسائز کرنے کا کوئی حق نہیں ہے، پھر سب کو اپنا حصہ ڈالنا چاہیے۔ بہت شکریہ، آپ سے کسی اور پہ انشاءاللہ بات کریں گے۔ یہ تھے مصطفیٰ کمال صاحب، ڈاکٹر دانش کو دیجیے، اللہ حافظ۔